وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پہ رکھے بیٹھی تھی، جوتے ساتھ اترے پڑے تھے، سفید شلوار قمیض اور سر پہ گلابی اسکارف کس کر باندھے وہ گردن جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن لیے پڑھ رہی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی اور لڑکیاں ادھر ادھر گزرتی باہر جا رہی تھیں۔ اسے سورۃ کہف پڑھنی تھی، آج جمعہ تھا۔ السلام علیکم۔ سارہ آہستہ سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیڑھی پر بیٹھی۔ اس نے صفحے کا کنارہ پکڑے سر کے اذبان سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ سارہ اپنی گود میں رکھی اسائنمنٹ حل کرنے لگی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منمناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی مگر فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا عزلی، پراعتماد، مضبوط اور دو ٹوک نرم انداز۔ کیا کر رہی ہو سارہ؟ فرشتے باجی کی اسائنمنٹ حل کر رہی ہوں، فرشتے باجی نے دی ہے، الجھ کر سر اٹھایا۔ یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں جیسے اسلام، اور مذہب کسی بھی دین کے کسی اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں جیسے اسلام میں دو مذاہب ہیں، اہل الحسن الجماعت اور اہل تشیع۔ مسلک کسی مذہب کے انداز کسی طریقے کا نام ہوتا ہے، مثلا فقہی مسالک جیسے کہ شافعی، حنفی وغیرہ۔ آئے سمجھ؟ تمہارا فہم اچھا ہے محمل، فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن۔ اس نے ذرا سی گردن موڑی، فرشتے اسی طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ سارہ بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسے دیکھنے لگی۔ فرشتے آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں، محمل کے لبوں سے پھسلا۔ ہاں بہت مشابہت ہے، آئی نو۔ وہ بری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم بہت پرجوش ہو کر اس کی طرف مڑی۔ مشابہت ہے نا سارہ، مجھے ہمیشہ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگا ہے کہ یہ کسی سے بہت ملتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کس سے ملتی ہیں؟ تو نہیں تو تمہیں نہیں پتہ؟ ربیہ حیران ہوئی۔ کیا ان کے کزن سے؟ کزن کون؟ چھوڑو، تم بتاؤ کس سے ملتی ہیں؟ ربیہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ تم سے ملتی ہیں محمل، بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس لڑکی کی کسی بات پہ فرشتے ذرا سی مسکرائی۔ اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو گئیں، بلکہ اس کی اپنی طرح ہو بہو۔ وہ پلک جھپکے بنائے اسے دیکھے گئی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ کتاب رکھے سوچ میں گم تھی۔ بھورے بال کھلے شانوں پہ گرے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئیں تو وہ اسی طرح خلا میں گھور رہی تھی، آہٹ پہ چونکی۔ اماں بات سنیں۔ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملیں؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگے۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑا نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئیں۔ اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ اماں شادی کے ماموں سے کبھی نہیں ملی، شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملی تھیں۔ اس نے تو ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں ہی کچھ لگا تھا کہ شاید، مگر خیر۔ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی کے زور سے بولنے کی آواز پہ یکدم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ آقا جان اور مہتاب تائی بڑے صوفے پر روانیت بھرے انداز میں بیٹھے تھے اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ مسرت نے اسے دیکھا، بے بسی آنکھوں میں آنسو۔ اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ تائی نے ایک تفاقر بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں، ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو نہیں اتار سکتی۔ اور وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز آئی، محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اور یہ چند روز پرانی ہی تو بات تھی جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کے چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھیں اور ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو ان کو تائی نے چپ کرا دیا، مگر ہفتے بعد ہی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لعن طعن کر سکتی تھیں
کیا مگر وہ اکیلی تھیں اور مقابل پورا جتھا تھا، معنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز۔ برا نہ ماننا مہتاب بھابھی، مگر وسیم کو میرے سمی نے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو سمی خود اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا؟ تائی ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی تھی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی اس کے ساتھ طے تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی، اور جب یہ باتیں منظر عام پہ آئیں تو انہوں نے فون پہ ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابھی، بھلا کس طرح ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے بیاہ دیں جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹکا تھا۔ محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی کو نظر آ ہی گیا۔ انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کیے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پہ پھسل کر کمر پہ گر رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنی گردن کے گرد کستہ محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں میں گھنی باڑ آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی، شام کے پرندے شاخوں پہ الٹ آئے تھے۔ وہ راستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں نے وہ آواز سنی، محمل رکو! مگر وہ نہیں رکی، اس سے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ بھی نہیں۔ محمل وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ آ ملا۔ بات تو سنو! پھولی سانسوں سے اس کے بائیں طرف سے اس کی رفتار سے بمشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ شاید جاگنگ سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے محمل؟ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے، بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی، بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے، تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشی مناؤں؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ غصہ بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پر ظلم سہتی روتی رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز پہ وہ چند لمحے لب بھینچے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے نہیں فرق پڑتا۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ محمل نے استہزائی اثر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا بیچ راہ میں چھوڑنے والے؟ وہ جیسے چونک کر پلٹا۔ اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا۔ اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اسی لیے آپ سے میں نے کبھی امید ہی نہیں لگائی تھی۔ پھر کیا میں نہ روؤں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے۔ وہ ساکت سا تارکول کی ویران سڑک پہ کھڑا رہ گیا۔ درختوں کی باڑ اب بھی اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اسٹاف روم کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، چند لمحے منتظر سی کھڑی رہی، پھر جواب نہ پا کر اندر جھانکا۔ اسٹاف روم خالی تھا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے متذبذب سی واپس پلٹ گئی۔ اسی پل سامنے سے ایک گروپ انچارج آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم، فرشتے کدھر ہیں؟ فرشتے باجی ہاسٹل میں لائبریری میں ہوں گی، ان کو کچھ کام تھا اس لیے وہ آج آ نہیں سکیں۔ اچھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کتابوں کے اونچے ریکس اور دیوار گیر فرنچ ونڈوز، لائبریری کا مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے، اس نے ہولے سے پکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ادھر لائبریری کسی کونے میں نکل کر آئی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ادھر لپکی۔ چند ریکس سے گزر کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکی گلابی شلوار قمیص پہ گرے دوپٹہ شانوں کے گرد لپیٹے فرشتے کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل کو اس کے کمر پہ گرتے سیدھے بھورے بال دکھائی دیے تھے۔ وہ ذرا سی حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتے کو دیکھا تھا، سر ڈھکے بغیر تو وہ قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔
فرشتے، وہ جیسے چونک کر مڑی، اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ ارے ماشاء اللہ، آج تو تم لوگ لائبریری آئے ہو، مگر صرف آپ سے ملنے۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پہ آ بیٹھی، جس کے سامنے میز تھی۔ میز کے اسی طرف ایک خالی کرسی رکھی تھی، وہ محمل نے سنبھال لی اور کتابیں میز پہ رکھ دیں۔ مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ لمبے سیدھے بھورے بال جو اس نے کانوں کے پیچھے کر رکھے تھے، دمکتی رنگت والا چہرہ اور کانچ سے سنہری آنکھیں، اس کے نقش مختلف تھے، مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے وہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کر دیا ہے؟ محمل نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم انکار کر دو۔ کس کے لیے انکار کروں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو ابھی اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا۔ فرشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے۔ بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے تم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کی ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے، اس پہ تم صبر کر لینا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی، آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے؟ آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ جانتی تھی فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے تھے۔ میری امی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے اور میں ہاسٹل میں رہوں۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوگی؟ اس نے اندھیرے میں تیر جلایا۔ ہاں ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہیں؟ یہیں اسی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمس کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ ہر عید پہ ان کے گھر ہو آؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر؟ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی آگے ہوئی۔ پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ میری اتنی ہی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عیدوں پہ بہت جگہوں سے مٹھائی اور کیک پھول وغیرہ آتے تھے، کیا وہ بھی بھیجتی تھی؟ آپ کی پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے، اور اسے پتہ تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی نہیں۔ فرشتے نے بغور اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی؟ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کے اصلی ٹھوس اور قطعی انداز پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر آئی، باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا۔ تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی، کون؟ فرشتے؟ طے کا حیران کن لہجہ۔ پھر وہی پرانی بات کرنے کے محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پہ آن گری ہے۔ ہاں آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو طے جان کچھ کہہ رہے تھے، اور چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کان میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ کھلی سانس کو قابو کرتی بیڈ پہ گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے، اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے انقطاع کیے ہوئے ننھالی رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن پھر بھی طے کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا سا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کے نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کے محیط کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پہ کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟
اس کا پورا نام کیا تھا وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی جب آہٹ پہ چونک کر پلٹی۔ کچن کے کھلے دروازے میں فضا چچی کھڑی اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جی چچی، وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پہ ڈالی۔ سادہ سی گلابی شلوار قمیص پر سیاہ دوپٹہ کندھوں کے گرد لپیٹے سلکی بالوں کو اونچی پانی ٹیل میں مقید کیے وہ ہر دن کی طرح سی لگ رہی تھی۔ پھر بھی چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ اس کی نظریں اب اس کو پریشان کرنے لگی تھیں۔ نہیں۔ فضا چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئیں۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے پہ ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ پلیٹیں کپڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی۔ سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتا کا ڈونگا میز پہ رکھ رہی تھیں جب آقا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پہ آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا یا مسرت چچی سے پوچھنے کی زحمت بھی کی؟ حسن کے طنزیہ لہجے نے اس سب کو چونکا دیا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اکھڑتے تیوروں کے ساتھ آقا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آقا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموش سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ آقا جان نے زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آقا جان مجھ سے مسرت چچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ سب دم بخود اس کو دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں کچھ نہیں بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، خود حسن بھی قدرے پھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آقا جان برہم ہوئے۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فضا چچی کے چہرے سے بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چچا آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتے تھے؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ، میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو مزید اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح کے موقع پہ اس سے بھی زوردار انکار کروں گی۔ ارے شکر کرو کہ ہم تمہیں بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی طے مہتاب ضبط نہ کر پائیں۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی نہیں قبول کرتا۔ ہم بہو نہ بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں، حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا۔ میں قبول کروں گا محمل کو۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چچی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں، فضا پھٹ پڑی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی، وہ زور سے چیخا تھا۔ اس سے مزید سنا نہیں گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈرائنگ ہال سے نکل گئی۔ بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ جس کی ٹیرس پہ بوگن ویلیا کی بیلوں کا راج تھا آج بھی اسے ویسے ہی اداس اور ویران لگا تھا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ مکین کے خود قرآن پڑھنے اور مکان کو محض سنوانے میں بہرحال فرق تو ہوتا ہے۔ آج پھر وہ چند پمفلٹس ہاتھ میں پکڑے ان کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ بیل پہ ملازم نے بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھولا۔ جی بی بی، اس نے سر باہر نکالا۔ مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے۔ وہ اندر ہیں؟ جی، وہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے کہہ کر وہ سینے پہ بازو باندھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ فوراً ملازم اندر کو دوڑا۔ چند لمحے بعد ہی اس کی واپسی ہو گئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے کاغذ لے لیں۔ اس نے پرانے پمفلٹ اس کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں جی، وہ مصروف ہیں۔ اپنے صاحب کو کہو یہ ان پہ میری امانت تھی۔ جب انہوں نے لیے تھے تو میری سونپی گئی ذمہ داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے ہی سے انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے لوٹائے ہیں اور اگر میں نے معاف نہیں کیا تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، پھر اندر لپکا۔
صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلدی ہی واپس آیا تھا۔ شکریہ، وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ میں کھڑے کھڑے دروازہ انگلی کی پشت سے بجایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پہ جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپٹا تر و تازہ گلابی اسکارف اونچی پونی کے باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں چند پمفلٹس پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر کھڑی تھی۔ کم ان، بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا، کتاب بند کیا اور کرسی پہ قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پمفلٹس دے کر گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے تھے، اور کچھ؟ ان کے بارواب چہرے پہ قدرے ناگواری تھی۔ جی یہ کچھ اور ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور چند پمفلٹس ان کو میز پر رکھے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ مگر مجھے نہیں چاہیے، وہ بیزار سے بولے۔ میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصہ بعد آ کر واپس لے لوں گی۔ پڑھ کر سنبھال لیجیے گا، ان پہ اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے تل ملا کر ایک نظر ان پمفلٹس کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتی فرشتے پہ نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھنج گئے، اب بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکر مندی سے کچھ کہتی چلی آ رہی تھی۔ محمل الٹے قدموں واپس آئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی۔ ساتھی ٹیچر کے ہمراہ نیچے پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور دینی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پہ آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی۔ فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور وہ آیات نکالیں جو آج پڑھائی جانے والی تھی۔ مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی۔ اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اوہ! گہری سانس لے کر محمل نے قرآن بند کیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے اسے قرآن پہ بے حد پیار آتا تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے تیز کوئی کمیونیکیشن موڈ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی تھی۔ ڈاکٹر سرور لیکچر شروع کر چکے تھے۔ پورا ہال کھچاکھچ بھرا تھا۔ دور دور تک پنک اسکارف میں ڈھکے سر دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج کے قریب چیئرز پہ اسٹاف موجود تھا۔ فرشتے بھی وہیں ایک کرسی پہ بیٹھی ڈائری میں تیز لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اسے نوٹس لیتے دیکھ کر وہ خود بھی چونک کر ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی جو ریسٹرم پہ کھڑے تھے۔ سر پہ جناح کیپ، سفید داڑھی، شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس وہ خاصے منجے ہوئے اسکالر تھے۔ وہ اکثر ان کو ٹی وی پہ دیکھتی رہتی تھی۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ بغور لیکچر سننے لگی۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کسی اچھے غیر متعصب عالم سے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ کسی غیر متعصب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ہم ہر آیت کے اپنے حالات کے مطابق کئی مطالب نکالیں، وہ مطلب نکالنا غلط نہیں ہے، مگر ظاہر کو باطن سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں کہ کثرت سوال سے حکم مشتبہ ہو جاتے ہیں، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہیں۔ نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے واقعتاً یہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ کو لیا ہے۔ ایک اور مثال سورہ ہجر کی آخری آیات میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔
اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو، مگر بعض لوگ یہاں یقین سے مراد بلیف لے کر اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی عبادت پہ یقین آ گیا ہے تو سب عبادتیں بس ختم۔ سورہ ہجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ سورہ ہجر ملی تو اس نے اس کی آخری آیات کھولی۔ آیت وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخری 3 الفاظ عربی میں حتیٰ یاتی الیقین تھے، حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین۔ اس نے الیقین پر انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے اس انسان کو یہاں یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے، سو اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اینی کوشچن؟ انہوں نے رک کر ایک گہری نگاہ حال پہ ڈالی۔ میمن نے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ یس، انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے اٹھی۔ سر، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے، اس میں مذکورہ آیت میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، سو اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظ میں خاصا فرق ہے۔ اس کا مطلب موت ایسے ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے اور بغور اسے دیکھا۔ میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میری یہی سوال ہے کہ کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے یعنی ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت لیا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامک اسکالر ہوں۔ آپ میرے کریڈینشل اٹھا کر دیکھیں، میری ڈگریز دیکھیں۔ کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں؟ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیاں گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھیں، جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی۔ سر، آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ حدیث بھی یہ کرتی ہے کہ قرآن یا حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی اور لحاظ سے مؤدب سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پہ واضح ناگواری ابھری۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو اس مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر آپ جھٹلا دیں گی؟ یعنی آپ کو میری بات کے اوپر مزید کوئی دلیل چاہیے؟ جی، اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ پورے ہال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ یعنی آپ کو ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر، میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کر لیں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر ہال پہ ایک نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ یعنی 300 لڑکیوں میں سے صرف ایک لڑکی کو دلیل چاہیے؟ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئیں۔ کیا آپ اس کا نام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ کیا آپ اس نام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں 1 آؤٹ آف 300 کی؟ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے مسکرائے۔ المدثر آیت 13 اور 17 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے، وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مروب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچے نے یہ جرات کی، باقی سب خاموش رہیں۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے جو کہ ایک قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ریڈیو کا بلندہ لے کر آپ کے سامنے آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گی؟ کیا آپ کو پہلے دن ہی نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث ہوتی ہے، کسی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی؟ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے سر جھک گئے۔ محمل سرخرو سے اپنی نشست پر بیٹھی۔ ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورہ المدثر کھول کر اس آیت کو کاؤنٹر چیک کر رہی تھی۔ سورہ المدثر کی 13 اور 17 تک کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ محمل لیکچر کے بعد وہ کاریڈور میں سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے، مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز سے چلتی اس کے قریب آئی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو محمل۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں، انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دے دیا ہے اور تم میرے ساتھ ادھر جا کر اسپیچ کرو گی۔ آپ کے ساتھ؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاؤں کی سی خشکی تھی۔ پھر مجھے نہیں جانا؟ کیا مطلب؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی
اور پھر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ محمل مشتعل رہ گئی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کس نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے، وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ اندر ابلتے لاوے کو باہر کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ آپ کیوں گئی میرے آقا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، کیا آپ کو یتیم کے مال میں سے حصہ چاہیے؟ کیونکہ آپ نے ایسی حرکت کی، آپ کو جانے کی اونچی مسند پہ بیٹھا رکھا تھا۔ میں نے بہت بری طرح خود کو گرایا ہے آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسے کریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی، مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ آپ نے نہیں بتایا، کیوں؟ آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، جذبات سے آری بالکل ساکت جامد۔ وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ کہہ نہ سکی، پھر آہستہ سے لب کھولے، کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ جی؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتی، میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آقا ابراہیم کی بیٹی۔ جاؤ اپنے گھر میں کسی سے پوچھو۔ مگر وہ کیوں بتائیں گی؟ وہ میری حیثیت تسلیم نہیں کرتے تو کیسے بتائیں گے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس کی طرف سے نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر اس کو جاتا بھی نہ دیکھ سکی۔ اسے تو جیسے کسی نے ادھر ہی برف کا بنا دیا تھا۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیچ کاریڈور میں بت بنی کھڑی تھی۔ فرشتے ابراہیم، آقا ابراہیم کی بیٹی؟ اسے پوری مسجد میں ان چند الفاظ کی گونج پلٹ کر سنائی دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم وہ کن قدموں پہ چل کر مسجد کے گیٹ تک آئی تھی۔ بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹتی ہر شے سے غافل چلتی جا رہی تھی۔ اس کا بیگ اور کتابیں کلاس میں رہ گئے تھے، اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بہت کچھ مسجد میں کھو گیا ہے۔ وہ کیا کیا سمیٹتی۔ برابر والے بنگلے کی دیوار کے ساتھ نصب بینچ پہ وہ گر سی گئی۔ آقا ابراہیم کی بیٹی، فرشتے ابراہیم۔ اس کا دماغ انہی دو جملوں پہ منجمد ہو گیا تھا۔ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا تھا۔ دور کہیں یاد کے پردے پہ آقا جان کی آواز لہرائی، اس لڑکی سے کچھ قریب نہیں، آج پھر میرے پاس آ گئی تھی۔ پھر آ گئی تھی۔ اس کا ذہن جیسے چونک کر بیدار ہونے لگا تھا۔ پھر کا مطلب تھا وہ پہلے بھی ادھر آ جاتی رہتی تھی۔ وہ سب اس کو جانتے تھے اور شاید اس سے خائف بھی تھے۔ تو کیا یہ واقعی آقا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں، اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ آقا ابراہیم کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ محمل ہے۔ محمل ابراہیم، میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ابا کی بیٹی ہے؟ مگر اس کی ماں کون ہے؟ میری ماں؟ نہیں، مگر مجھے کون بتائے گا؟ آقا جان اور تائی تو کبھی نہیں۔ اماں کو شاید پتہ بھی نہ ہو، پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے جھٹکے سے سر اٹھایا ہمایوں، اور پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپکی۔ صاحب اندر ہیں، مجھے اندر جانا ہے۔ جی آپ چلی جاؤ۔ چوکیدار فوراً سامنے سے ہٹا۔ وہ اندر کی طرف دوڑی۔ شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی، پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رکی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا صاف ستھرا کچن خالی پڑا تھا۔ چمچوں کا اسٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لپک کر ایک بڑی چھری نکالی اور آستین میں چھپا کر باہر آئی۔ ہمایوں لاؤنج میں کھڑے، گردن اوپر کر کے اس نے پکارا۔ آواز گونج کر لوٹ آئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا تو یہ تو اسے یاد تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیاہ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گولائی میں اوپر جا رہی تھیں۔ وہ بالائی منزل پہ رکی، ادھر ادھر جھانکا، پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ دفتراً سامنے والے کمرے سے اس کو آواز آئی، بلقیس! وہ اندر سے غالباً ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولیں۔ اس نے دروازہ زور سے بجایا، پھر دھڑ دھڑ بجاتی چلی گئی۔ کون؟ ہمایوں نے حیران ہو کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ تم؟ خیریت؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک بتائیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اتنے جارحانہ انداز میں خدائی تھی کہ وہ پریشان ہی ہو گیا۔ کیا ہوا محمل؟ میری بات کا جواب دیں۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ بلیک ٹراؤزر پہ گرے آدھے بازو والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے وہ غالباً ابھی نہا کر نکلا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 قدم اندر آئی، یوں کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کی کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سا چونکا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا ہے فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ وہ دبی دبی سے گھبرائی تھی۔
ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو راستہ دیتا اس کی بائیں طرف سے قریب آیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ وہ بٹک کر پیچھے ہٹی۔ محمل ادھر آؤ۔ وہ 2 قدم آگے اس کے قریب آیا ہی تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں چھپی چھری نکال لی۔ مجھے آپ پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے، دور رہیں۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف کیے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چھری کیوں لائی ہو؟ مجھے مارنے؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر مروڑا۔ چھوڑیں مجھے ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ وہ اس کو مضبوط گرفت کے باوجود کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھوں کے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ ہمایوں اس کے چھری والے ہاتھ کا رخ دوسری طرف موڑ رہا تھا اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلا اور چھری کی تیز دھار گوشت میں گھستی چلی گئی۔ محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی چیخ سنی، مگر نہیں، اسے چھری نہیں لگی تھی۔ پھر وہ کڑھا کر پیچھے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہو گئی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو میں سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اوہ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چھری پہ رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ درد کی شدت سے آنکھیں بند کی دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دہشت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ کے قدم ہٹنے لگی اور پھر ایک دم مڑی اور تیزی سے چڑیاں پھیلانتی گئی۔ پوری قوت سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی تھی۔ چوکیدار گیٹ پہ نہیں تھا، کہاں تھا؟ اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی تھی۔ فرشتے کدھر ہیں؟ کھلی سانسوں کے درمیان پوچھتی وہ ذرا دیر کو ریسیپشن پہ رکی تھی۔ فرشتے بازی لائبریری میں ہوں گی یا… اس نے پوری بات نہیں سنی اور راہداری میں دوڑتی گئی۔ لائبریری کے اسی کونے میں کرسی ڈالے وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بدحواس سی بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا رکی۔ آہٹ پہ فرشتے نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اسے دیکھ کر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو، ایک گہری سانس لے کر وہ اپنی رو میں کہنے لگی تھی، اور میں اسی ڈر سے تمہیں یہ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر اگلے الفاظ میں اس کے لبوں پہ دم توڑ گئے۔ محمل کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ محمل کیا ہوا؟ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی۔ فرشتے وہ ہمایوں، وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہمایوں کو؟ بتاؤ محمل، اس نے فکر مندی سے محمل کے دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ محمل کے شانوں پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں ہمایوں، وہ اسے چھری لگ گئی ہے۔ میں نے غلطی سے اسے میری… وہ کدھر ہے ابھی؟ فرشتے نے تیزی سے بات کاٹی۔ اپنے گھر بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی تو ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ آج وہ اکیلی بھاگی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس وہ بھی فرشتے کے پیچھے لٹکی تھی۔ ہمایوں وہ محمل کے آگے بھاگتی ہوئی ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اسے آوازیں دیتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہمایوں وہ آگے پیچھے گول سیڑھیوں کے دہانے پہ رکی تھی۔ ہمایوں کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگا زمین پہ بیٹھا تھا۔ خون آلود چھری اس کے ایک طرف رکھی تھی۔ ہمایوں تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ تم ادھر؟ اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے فرشتے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے پیچھے کھڑی محمل پہ جا رہی۔ مجھے محمل نے بتایا کہ… فرشتے تم جاؤ اور اس بیوقوف لڑکی کو بھی لے جاؤ۔ مگر ہمایوں، میں نے احمد کو کال کر دیا ہے، پولیس پہنچنے والی ہے، تم دونوں کی ادھر موجودگی ٹھیک نہیں ہے۔ جاؤ، وہ درد کی شدت سے بے وقت بول پا رہا تھا۔ مگر… فرشتے نے تذبذب سے گردن موڑ کر محمل کو دیکھا جو سفید پردہ چہرہ لیے ادھر کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس وقت کیا کرے۔ میں نے کہا نہ جاؤ، وہ گھٹی آواز میں چلایا تھا۔ اچھا، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ لے، مگر میں… محمل جاؤ، وہ زور سے چیخا تھا۔ چلو محمل، فرشتے نے جیسا فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہمایوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آئی ایم سوری۔ فرشتے اس سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر وہ اسی طرح گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی وہاں روحانی سی کہے جا رہی تھی، جسٹ گو۔ وہ وہیں سے جھنجلا کر بولا تھا، اور اب سیڑھیوں کے درمیان میں تھی، وہاں سے اسے ہمایوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ تم کیوں گئی اس کے گھر محمل؟
مجھے بتاؤ ادھر کیا ہوا تھا؟ مسجد کے گیٹ پہ فرشتے نے پوچھا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑایا اور رخ پھیر لیا۔ محمل ناراض مت ہو، ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ادھر مر رہا ہے اور آپ؟ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے۔ وہ ابھی اسے ہسپتال لے جائیں گے، زخم بہت زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر تم نے کیوں مارا اسے؟ میں بھلا یوں ہمایوں کو مار سکتی ہوں؟ میں کر سکتی ہوں ایسا؟ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرشتے بری طرح سے چونکی تھی۔ محمل کے چہرے پہ چھایا حزن، ملال اور وہ آنسو، وہ عام آنسو تو نہ تھے۔ میں نے جانچ بوجھ کر نہیں کیا ایسا، آئی سویر۔ اچھا اندر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس نے خود کو سنبھال کر کہنا چاہا مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میرا قصور نہیں ہے۔ وہ اسی طرح گیٹ پہ کھڑی ہوئے چلی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے فرشتے؟ فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سنی تھی، بس گمسم سی اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی عام آنسو نہ تھے۔ میں گھر جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتی رہیے گا۔ اچھا، اس نے غیر دماغی کو سر ہلا دیا۔ محمل اب درختوں کی بار کے ساتھ دوڑتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ وہ جیسے نڈھال سی گیٹ سے لگی جب تک اسے دیکھتی گئی۔ ہاں، وہ آنسو بہت خاص تھے۔ ہسپتال کا ٹائل سے چمکتا کاریڈور خاموش پڑا تھا۔ کاریڈور کے اختتام پہ وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ محمل جو دوڑتی ہوئی آئی ادھر آ رہی تھی، اسے بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکی، رکی، پھر بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ فرشتے نے ہاتھوں میں گرا سر اٹھایا۔ وہ کیسا ہے؟ محمل اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ رکھے۔ بتائیں نا، وہ کیسا ہے؟ وہ بے قراری سے اس کی سنہری آنکھوں میں چیختی جواب تلاش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے۔ وہ بھی محمل کی بھوری آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ وہ فجر کا وقت تھا اور جیسے ہی فرشتے نے اس سے اطلاع دی تھی وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے خود اسے سلا رکھا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ محمل تم پریشان نہ ہو۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے ان کو چھری ماری ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا محمل؟ تم نے کیوں اسے ایسا کیا؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں ان سے پوچھنے گئی تھی کہ وہ لب کچلتی ڈبڈبائی آنکھوں سے کہتی چلی گئی۔ فرشتے اسے تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ لیتی محمل، اس کو خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے۔ وہ اسی طرح فرشتے کے سامنے فرش پہ درازنو بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک فرشتے کے گھٹنوں پہ تھے۔ بہت دیر بعد اس نے خاموشی کو چیر دیا۔ آپ نے کہا آپ آقا ابراہیم کی بیٹی ہیں؟ ہاں، میں آقا ابراہیم کی بیٹی ہوں۔ میرے ابا کی؟ اس کا گلا نرم گیا۔ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو علم ہے، تمہاری امی کو بھی اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے۔ میری امی ان کی فرسٹ وائف تھیں۔ ڈائیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ دونوں ان کی پسند کی شادیاں تھیں، ہے نا عجیب بات؟ خیر، مجھ سے وہ ہر ویک اینڈ پہ ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چچاؤں سے متعارف تو نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی مگر وہ نہیں دیتے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا گیا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ نہ مانگنے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پہ؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی تھی۔ مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے محمل۔ میں بہت دفعہ تمہارے گھر پہ گئی ہوں مگر اندر داخلہ، خیر یہ لمبی کہانی ہے۔ میں کئی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کی وارث ہوں۔ یہی سوچ کر اب میں جائیداد میں سے حصہ مانگتی ہوں، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتہ تھا میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ ہاں، مجھے پتہ تھا۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی، کریم تایا نے یہی کہہ کر روک دیا کہ محمل ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا سے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لے سکتا ہے وہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ فواد بھائی، ان کا کیس؟ ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے، کم عمر ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل تبھی سے کھٹک گیا تھا، مگر ہمایوں ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا وہ کوئی اور لڑکی ہوگی۔
مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پہ تمہیں دیکھا میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ پھر دیکھا تھا، ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پہ بیٹھی تمہیں دیکھ ہی رہی تھی، تم الجھی چڑچڑی لگ رہی تھی۔ پھر مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی تو واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی، شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ یاسیت سے اسے دیکھے گئی جو بہت تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے، تم خوش قسمت و محمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی ہو، تم یتیم نہیں ہو، یتیموں والی زندگی تم میں نے گزاری ہے۔ اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پہ نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں یہی تھے میرے رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگوں تم سے، کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا، میں مزید رشتے کھونا۔ ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پہ ان دونوں نے چونک کر سے اٹھایا۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی، محمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاتی بے چینی سے اٹھی۔ ان کو ہوش آ گیا ہے، اب خطرے سے باہر ہیں آپ ان کی؟ میں ان کی فرینڈ ہوں، اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے۔ بہن؟ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا، مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔ بہن؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی، پھر ہلکا نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی، اس کی سنہری آنکھوں پہ شام اتر آئی تھی۔ محمل وہ شام نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا اور اوپر چادر پڑی تھی۔ آہٹ پہ قدرے نقاہت سے آنکھیں کھولیں، اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمل؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا رکی، بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض، ہم رنگ دوپٹہ چاندوں پہ پھیلائے، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمایوں، آنسو آنکھوں سے پھسل پڑے تھے۔ وہ بوقت مسکرایا۔ ادھر آؤ۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ اتنے غصے میں کیوں تھی؟ مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمایوں نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے کیوں کہا تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں؟ تو کیا رکھتی؟ اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر چلے ایک دوسرے میں بند ہو گئے تھے۔ نہیں، تمہیں لگتا ہے میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہوں؟ کیا نہیں ہے؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ بدگمان تو نہیں، بس پھر چھری کیوں لائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا تم میرے گھر میں غیر محفوظ ہوگی؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ آپ نے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، کہہ کر وہ لمحے بھر کو خود بھی چونک گئی۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ آپ آرام کریں، مجھے مسجد بھی جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مت جاؤ، وہ بے اختیار پکار اٹھا تھا۔ میں گھر سے مسجد کا کہہ کر نکلی تھی، اگر نہ گئی تو یہ خیانت ہوگی، اور پل صراط پہ خیانت کے کانٹے ہوں گے، مجھے وہ پل پار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر رک جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ حقوق و لباس کا معاملہ ہے، اور ٹھیک ہے مادام آپ جا سکتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ سوری ایک لفظ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ فرشتے اسی بینچ پہ بیٹھی تھی، آہٹ پہ سر اٹھایا۔ میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مسجد جانا ہے۔ نہ محسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کیا کہ کہیں وہ اس پہ کسی کا لمس نہ دیکھ لے۔ ملنے ہمایوں سے؟ اس کی آواز بہت پست تھی۔ ہاں، اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ فرشتے اسی طرح گردن اٹھائے اسے دیکھتی جاتے، جانے اس کے چہرے پہ کیا کھوج رہی تھی۔ وہ جیسے گھبرا کر جانے کو پلٹی۔ محمل سنو، وہ جیسے بے چینی سے پکار اٹھی، اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی اس نے نفی میں سر ہلاتے دھیرے سے کہا، نہیں کچھ نہیں، جاؤ۔ خیریت؟ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وہ راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتی دور ہوتی گئی۔ فرشتے نے پھر سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مسجد آ کر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارے دن وہ یوں ہی مزمل سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا اور وہ برآمدے کے اسٹیپس پہ بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پہ بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھب کے ساتھ آ بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ، بس وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ دیٹس اٹ۔ زور سے اس نے کتاب بند کی۔ اوہ، تم خواہ مخواہ قنوطی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گی بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہیں؟
ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے کوفت صدا سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ناراض ہے؟ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو نا کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کیسے کیا ہوا ہے، پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو، پھر بھی میں بھی اسی وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی، آج میری تفسیر کی کلاس مس ہوئی ہے، آج میں قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، سو ابھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئی۔ پریئر ہال خالی تھا، بتیاں بجھی تھیں، وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی، کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہ تعالیٰ پلیز، الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا، یہ ہاتھ چند گھنٹے قبل ہمایوں کے ہاتھوں میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات بن گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی۔ وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا، مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب نہ تھا، طالبہ تو وہ تھی۔ سمینا و اطعنا، اور ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی، اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے۔ مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا، محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کی جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ بعد میں خود کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی، جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ تائی کی آواز پہ دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا، جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھیں۔ تو وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے، اس نے خوف سے سوچا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں پے در پہ ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا۔ یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی برقرار تھی، مگر تائی اماں میں انکار کر چکی ہوں۔ لڑکی، میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں، مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ مسرت، اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھیں۔ اماں، آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ ہنگامہ کر دیں گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ جس سی ہو کر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے، اور مجھے اللہ سے ہے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور پن لگائی۔ خواہ مخواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے وہ رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ چمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اڑ سا گیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ آخری سیڑھی اترتے حسن پہ نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو؟ تائی اماں کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ بہت چکر سا اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لب واہ کیے، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا اس نے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بہت مشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی بات؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے اور تم۔ حسن بھائی پلیز، آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں ایسی شادی کو نہیں مانتی جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو، اور میں کیوں یوں چھپ کر شادی کروں گی؟ نہ آپ سے نہ وسیم سے میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ بے بس سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی مہتاب تائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ اسی پل ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر بیٹھا۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک ویو میں دیکھا تو جھٹکا سا لگا، وہ وسیم تھا۔ اپنے اصلی معنی خیز انداز میں مسکراتے وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کچلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھیں،
یا شادی کی وہ کچھ نہ سمجھ سکی، بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنا ہے تم نے بڑا شور ڈالا تھا؟ تائی اٹھ کر ایک شوکیس کے قریب گئی تو وہ اس کے ساتھ صوفے میں دھس کر بیٹھا۔ محمل بدک کر اٹھی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شاپ کی تیز پیلی روشنیاں وسیم کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شاخ رنگ کی شرٹ، اسے اس سے کراہت آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ ایک چہرہ سا ابھرا، ایک اندرونی خواہش، ایک دبتی دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ نہ آپ سے نہ کسی اور سے، میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایسے نہیں محمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت وقت ساتھ گزارنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آیا۔ وہ پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی محمل کو اس کے بے باک انداز سے خوف آتا تھا۔ نہ معلوم وہ کیا کر ڈالے۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ ادھر آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تائی اماں بے بس تھی۔ وہ بھیڑ میں تائی مہتاب کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری تائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہے، وہ ابھی نہیں آئیں گی، تم ادھر قریب تو آؤ نا محمل ڈیئر۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی۔ اس کی انگلیاں اس کی کلائی سے ذرا سی مس ہوئیں۔ محمل کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اس نے پوری قوت سے وسیم کے منہ پہ دے مارا۔ گھٹیا آدمی پیچھے ہو، وہ چلائی تھی۔ بیگ اس کی ناک پر زور سے لگا تھا۔ وہ بڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز سے بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائز کام چھوڑ کر ان کی طرف لپکے۔ یو بچ! وسیم تو غصے سے پاگل ہی ہو گیا۔ ناک پہ ہاتھ رکھے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا ہے؟ یہ بندر تنگ کر رہا ہے آپ کو؟ بہت سی آوازیں آس پاس ابھریں۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کے بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اکیلی لڑکی جان کر۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا کیا ہوگا، اور واقعی وہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پہ پل پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر وہ سب بہت زیادہ تھے۔ مارو مارو! شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے۔ زور سے مارو، اسے عبرت کی مثال بنا دو۔ اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی، وہ وسیم کو مار مار کر ادموا کر چکے تھے۔ تائی اس کی طرف لپکی۔ تھوڑی سی دور صوفے پہ محمل بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، مطمئن سی وسیم کو پیٹتے دیکھ رہی تھی۔ محمل یہ ایسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پہ مجھے کبھی ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے یہ، آپ بھی انجوائے کریں نا۔ وہ محظوظ سی وسیم کو پیٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بوکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائے مشتعل نوجوانوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز دیکھیں، سر پلیز! سیلز بوائز کی منت کے باوجود وہ لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ سی تائی مہتاب ان کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے! اس نے دروازہ ہولے سے بجایا۔ مدھم دستک نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ آ جاؤ محمل! اندر سے فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم! اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، بھورے سیاہ بال شانوں پہ تھے، وہ چہرے پہ ذرا سی تکان تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پہ ڈال دی اور ذرا کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ نائس روم، فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل۔ محمل ستائی کی نگاہیں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائیتی کے قریب بیٹھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والی خلیے میں تھی۔ پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا۔ اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئیں؟ یوں ہی طبیعت ذرا مزمل سی تھی۔ وہ تکان سے مسکرائی۔ اس کا چہرہ محمل کو بہت زرد سا لگا تھا، شاید وہ بیمار تھی۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پہ۔ آپ کو اس گھر سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ مجھے مٹی کے مکان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو میں ایک دن خود بھی بن جاؤں گی۔ مجھے تو رشتوں میں سے حق چاہیے، تو ان پہ زور دینا۔ کوئی اور بات کرو محمل۔ اف! وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں، اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی۔
آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز۔ اچھا سنیں ایک بات بتاؤں، وہ پرجوش سی بتانے لگی، تائمہ مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئی اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا۔ بری بات قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہیں کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ یو نو سیلف ڈیفینس ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے اور شکر الحمدللہ، وہ واقعتاً